دوستو ڈرامہ سیریل نمک حرام اب اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے جہاں سے یہ ایک دم انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر پتہ لگا کہ مرید نوکر کے علاوہ شاعر بھی ہے اور ڈانسر بھی ہے۔ آخر مرید میں کوئی ایسی باتیں ہیں نا جس کی وجہ سے ایمل بچپن سے ہی اس کو بہت پیار کرتی ہے۔ مرید جو کہ ایک کلیور اور سمارٹ گائے ہے، وہ ایمل کے ساتھ جو کہ اس کی چھوٹی بیوی ہے ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جسے بزنس کی لینگویج میں سیلنگ وداؤٹ سیلنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایمل جب جب اس سے اظہار محبت کرتی ہے تو وہ ایمل سے کہتا ہے کہ میں آپ کا نوکر ہوں، غلام ہوں، آپ کے برابر نہیں ہوں، میں آپ سے محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ سے شادی کر سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین وہ اس انداز میں یہ ساری باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ایمل کو اس پر مزید پیار آتا ہے، اور یہ ٹیکٹکس مرید جان بوجھ کر یوز کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جتنا ایمل سے دور بھاگتا ہے ایمل اتنی ہی اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور اسی طریقے سے مرید اس گھرانے میں ایسی آکورڈ سچویشن پیدا کر چکا ہے جس میں وہ ایمل کی بڑی بہن اسما سے شادی بھی کر چکا ہے اور ایمل کو اپنے پیچھے بھی لگا چکا ہے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ایمل کا منگیتر ارسل یہ جان چکا ہے کہ ایمل مرید کو بہت پسند کرتی ہے، اس لیے اس کو مرید پر رہ رہ کر غصہ آ رہا ہے۔ اس کو مرید پر یہ شک پڑ گیا ہے کہ مرید کوئی عام آدمی نہیں، یہ انتہائی چلاک آدمی ہے اور اس نے اپنی کرزمیٹک پرسنالٹی کی وجہ سے ایمل کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، اور اب وہ یہ بات بھی جان چکا ہے کہ ایمل آخر اس میں کیوں نہیں انٹرسٹڈ۔ ارسل جب اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر میں آتا ہے تو گھر میں ایمل اور اس کی ماما ہوتی ہیں، لیکن ایمل نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوتا ہے اور وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی، حتیٰ کہ وہ اپنی پھپھو یعنی ہونے والی ساس سے ملنے کے لیے کمرے سے باہر تک نہیں آتی۔ ارسل اپنی مامی کی اجازت سے ایمل کے کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں پر ایمل منہ بسورے بیٹھی ہوتی ہے۔ ایمل ایک مرتبہ پھر اس سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ میں اس شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس سے میں محبت ہی نہیں کر سکتی۔ تو ارسل اسے کہتا ہے کہ یہ قبل از وقت باتیں ہیں، چلو کہیں باہر چل کے چائے پیتے ہیں یا کسی جگہ پر مزے کی کافی پیتے ہیں۔ اصل میں ارسل کی بہت کوشش ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ایمل کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور اس کی آنکھیں کھولے اور اس کو بتائے کہ مرید اصل میں تمہارے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ ایمل اس کے ساتھ جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایمل سے کہتا ہے کہ دیکھو ہم کزن بھی تو ہے نا، کزن ہونے کے ناطے ہی کہیں باہر چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں بات چیت کرنے کے لیے گھر سے کہیں باہر چلے جاتے ہیں، اور ادھر مرید کو رہ رہ کر اپنے بچپن کی تلخ یادیں ستا رہی ہوتی ہیں۔ اسے یاد آ رہا ہوتا ہے کہ بچپن میں جب وہ ایک مرتبہ کھیل رہا تھا تو کھیل ہی کھیل میں اسما سے اور ایمل سے جیت گیا۔ اس پر اس کے باپ نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اوئے الو کے چرخے، تو نے جیتنا ہے تو جیت، لیکن تو نے جیت کر بھی اپنا سر ان کے نیچے رکھنا ہے، اتنا نیچے کہ مالک کی جوتی کے نیچے ہی رہے۔ وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بچے ہم نیوے ہیں، وہ اونچے ہیں، اور ہم نے نیوے نہیں بلکہ مزید نیوے ہی رہنا ہے۔ اور یہ باتیں سوچ سوچ کر مرید کڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر انتقام کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کیا آپ کو مرید کی یہ ایکٹنگ پسند آ رہی ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ پھر مرید اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے انہیں کہتا ہے کہ منشی صاحب آپ کہتے تھے نا کہ مالک کی کرسی پر نہیں بیٹھتے بلکہ کرسی کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، تو یہ لے منشی صاحب، یہ رہے آپ کے وہ مالک جو خوشی خوشی خود اپنی کرسی میرے حوالے کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو پھول بچھا کر میرا استقبال کر رہے ہیں، اور وہ مجھے ہی اپنی کرسی پر بٹھانے کے پورے انتظامات کر چکے ہیں۔ اور ادھر بیچارہ ارسلان ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ایمل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مرید نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے، تم بے شک اس سے محبت کرتی رہو لیکن میری بات سمجھ جاؤ۔ وہ ایمل کو سمجھاتا ہے کہ اگر وہ تم سے محبت کرتا تھا تو یہ بات اس نے پہلے کسی کو کیوں نہیں سمجھائی کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ ایمل سے پوچھتا ہے کہ کیا اس بات کا تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ تو ایمل کہتی ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے، اس نے آج تک محبت کا اقرار کیا، محبت کی مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی۔ اسی لیے ایمن کہتی ہے کہ بہترین بات یہی ہے کہ ہم اس موضوع پر بات ہی نہ کریں۔ تو ارسل کہتا ہے کہ یہی تو بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہارے لیے جال بچھایا ہے اور وہ تمہیں پھنسانا چاہتا ہے۔
تو ایمل اس سے ایک جذباتی بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم سے شادی کرنے سے انکار میں کروں گی، تم پر بات نہیں آئے گی، یعنی وہ ہر صورت ارسلان سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ تو دوستو اب ہم آپ کو اس ڈرامے کے ایک انتہائی انٹرسٹنگ سین کی طرف لے جانے لگے ہیں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ پلیز یہ ویڈیو پسند آنے پہ لائک تو کر دیجئے۔ ارسلان ایمن سے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں تمہارے پسند کی جگہ پر لے جاتا ہوں تاکہ تمہارا کوئی ذہن چینج ہو، تمہارا موڈ اچھا ہو سکے۔ تو وہ اسے لے کر اس گول گپے والے کے پاس جاتا ہے جہاں پر ایمن اکثر مرید کے ساتھ جا کر گول گپے کھایا کرتی تھی اور انجوائے کیا کرتی تھی۔ ناظرین ادھر مرید بھی اسی گول گپے والے کے پاس جا کر مزے مزے سے گول گپے کھا رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ گول گپے والے سے کہتا ہے کہ آج تو اس کا پانی بہت ہی لذیذ ہے، کیوں نہ میں اس سلسلے میں ایک شعر عرض کر دوں۔ وہ گول گپے والا کہتا ہے ارشاد ارشاد، اور وہ شعر یہ سناتا ہے کہ محبتیں لٹ گئیں جوانی میں، محبتیں لٹ گئیں جوانی میں، مچھلیاں ڈوب گئیں پانی میں۔ واہ 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 واہ، یہ شعر سن کر وہ گول گپے والا بھی اشش کر اٹھتا ہے۔ اور ناظرین اگر آپ کو بھی یہ شعر پسند آیا ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیجئے۔ اور ناظرین مرید کو وہاں کی موسیقی بھی بہت پسند آ رہی ہوتی ہے، وہ فرمائش کر کے اس کی آواز اونچی کرواتا ہے اور پھر ڈانس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران وہاں پہنچ جاتے ہیں ایمل اور ارسل، یعنی کہ پڑ جاتا ہے چھاپا۔ ایمل اور ارسل مرید کو یوں سرعام ڈانس کرتا دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور مرید کی بھی جب ان پہ نظر پڑتی ہے تو ایک دم کھسیانہ ہو جاتا ہے۔ پھر ارسل اور ایمن بہت ہی غصے میں گھر پہنچتے ہیں اور ایمن ڈائریکٹ اپنے کمرے کے اندر گھس کر چھپ جاتی ہے۔ دراصل وہاں پر اس کی ماں اور اس کی پھپھو بھی بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ ایمن کو بلاتی رہ جاتی ہیں لیکن ایمن ایک نہیں سنتی۔ اس پر اس کی پھپھو پوچھتی ہے کہ کیا ہوا اسے، کیا تم نے اسے کچھ کہا؟ تو ارسل کہتا ہے نہیں امی، شاید فون پر کسی دوست سے بات کر رہی تھی، شاید اس سے لڑائی ہو گئی ہے۔ تو یہ بات ارسل کی امی کو ہضم نہیں ہوتی اور وہ بہت برہم ہوتی ہیں کہ یہ کیا رویہ ہوا، کسی دوست سے لڑائی ہو گئی ہے تو کیا ہم سے بات نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر ارسل کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور آسیہ بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ کمرے میں جا کر ایمن سے کہتی ہے کہ یہ کیا حرکت ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اس حرکت سے تمہارے آئندہ آنے والی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنی پھپھو کو اگنور کیا جو کہ تمہاری ہونے والی ساس بھی ہیں۔ تو ایمن کہتی ہے کہ مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو ارسل سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ تم نہیں کوئی اور بول رہا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور میری ہی آواز آپ کے پریشر میں دب گئی تھی۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے نہیں امی، مجھے شادی ہی نہیں کرنی اور مجھے کچھ عرصے تک اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنی۔ تو پھر اس کی ماں بیچاری بہت پریشانی میں کہتی ہے کہ اسما نے جو کچھ کیا کم تھا جو اب تم بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہی ہو۔ تو ایمن کہتی ہے کہ میں گھر سے نہیں بھاگ رہی، اور جو کچھ اسما نے کیا اگر میں نے کیا ہوتا تو ابھی تک مر چکی ہوتی۔ تو بیچاری ماں کہتی ہے کہ ایسا کرو، ہمیں ہی مار دو، یہ جو ہمیں روز روز مرنا پڑ رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ مر جائیں۔ لیکن پھر آسیہ فائنلی اپنی بیٹی کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگلی بار جب آپا آئیں گی ہمارے گھر تو میں سیدھا سیدھا انہیں شادی کی ڈیٹ دے دوں گی، تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ آسیہ کی بیٹی ایمل امی امی کرتی رہ جاتی ہے، لیکن وہ یہ بات کہہ کر چلی جاتی ہیں۔ ناظرین مرید اور مصطفیٰ حسب عادت اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں اور یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اگلا وار کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ اور ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ مرید کو ایمن کا فون آ جاتا ہے۔ ایمن مرید سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ڈانس کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، یعنی کہ تم اکیلے اکیلے چپ کے خوشیاں منا رہے ہو، اور یہ بات میں جا کر آپی کو بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ فون رکھ دیتی ہے اور مرید کی اڑ جاتی ہیں ہوائیاں۔ وہ گھبرا کر ارسل کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ دونوں ایک کیفے پر ملاقات کرتے ہیں۔ امین قریشی اپنی گرل فرینڈ ملائکہ سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور اپنی بیگم آسیہ سے بہانہ کرتا ہے کہ کچھ دوستوں سے ملاقات ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اصل میں مردانہ میٹنگ ہے اس لیے میں تمہیں لے کر نہیں جا سکتا۔ بیچاری بیوی آسیہ ڈرتے ڈرتے پوچھتی ہے کہ آئیں گے کب؟ تو وہ بتاتا ہے کہ کل رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ سمجھ جائیں وہ کتنی دیر کے لیے وہاں جا رہا ہے۔
اور پھر وہ ملائکہ سے ملاقات کے دوران اس سے شکوہ کرتا ہے کہ تم میرے گھر کیوں آئی تھی اور تمہیں بتایا کس نے کہ میری طبیعت خراب ہے؟ تو وہ اس بات کو گول کر دیتی ہے کہ مجھے کس نے بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، لیکن کہتی ہے کہ جب مجھے پتہ لگا کہ آپ اتنے بیمار ہیں تو کیا آپ کا حال بھی نہ پوچھنے آتی؟ اور اس کے بعد وہ امین قریشی سے وہی فرمائش شروع کر دیتی ہے کہ مجھے نام چاہیے، مجھے آپ کا نام چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کے لیے ایک عمر بتا دی اور آگے کوئی پتہ نہیں وقت کیسا گزرے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے ریت ہے جو کہ تیزی سے کھسکتی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف سین یہ ہوتا ہے کہ مرید اور ارسل میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور مرید اس سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات کروں گا لیکن آپ نے برا نہیں منانا اور میری بات پلیز مان لینی ہے۔ تو ارسل کہتا ہے کہ تم نے ہر ایک کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے بیوقوف بنایا لیکن مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو مرید کہتا ہے کہ کیا آپ نے پہلے ہی یہ طے کر لیا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بولنے لگا ہوں؟ پھر مرید کہتا ہے کہ معافی چاہتا ہوں صاحب، لیکن سمجھدار انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بیوقوف نہیں سمجھتا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن بیوقوف نہیں ہوں، سمجھدار ہوں۔ تو اس پر ارسل کہتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اور پھر مرید اس سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صاحب، چھوٹی بیگم صاحبہ سے شادی کرنے میں دیر مت کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے دیر کر دی تو چھوٹی بیگم صاحبہ آپ جتنی مضبوط نہیں ہیں وہ ٹوٹ کر بکھر جائیں گی۔ ارسل کہتا ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ کون بکھر جائے گا اور کون بکھیر رہا ہے، یہ تم مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ مرید سے کہتا ہے کہ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو ارسل کہتا ہے کہ تو کیا میری مدد کرے گا، تیری اوقات کیا ہے؟ تو نے تو جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، تجھ سے کیا توقع رکھیں؟ پھر وہ اس کو فائنل دھمکی دے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اب ایمن سے دور ہی رہنا، اور یہ کہہ کر وہ گاڑی میں چلا جاتا ہے اور مرید اس کو دور سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب جو کچھ بچا سکتے ہیں بچا لیں، مرید ہارنے والا نہیں ہے۔ ادھر ملائکہ اور امین قریشی کی میٹنگ جاری ہوتی ہے جس میں ملائکہ اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں اب دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر عورت ایک دائرے سے باہر آ جائے تو بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ اور پھر ملائکہ امین قریشی سے ایک بہت بڑی فرمائش کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ امین صاحب آپ ہائی وے والا پروجیکٹ میرے نام کر دیں۔ تو ناظرین، کیا آپ کے خیال میں امین قریشی اتنی میٹیریلسٹک فرمائش کو پورا کر سکتا ہے؟ اور ناظرین، پھر اسما اور مرید کا سین چل رہا ہوتا ہے جس میں اسما اسے پانی پیش کرتی ہے تو مرید اس سے کہتا ہے کہ آج اتنی بدلی بدلی کیوں لگ رہی ہیں آپ؟ تو اسما کہتی ہے کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، پیچھے آگ ہے اور آگے تم دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہو، اور اس دیوار کو گرانے کے سوا اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو مرید کہتا ہے کہ یہ دیوار نہ ہی گرے تو اچھا ہے، کیونکہ اس کے اس پار جو منظر ہے وہ آپ دیکھ ہی نہیں پائیں گی۔ اور پھر اسما اس سے کہتی ہے کہ مرید یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی کمزور عورت ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اور جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے ساری عمر تمہارے ساتھ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میں یہاں اس گھر میں کوئی بیکار چیز بن کر نہیں رہ سکتی۔ تو اس پر مرید کی ہنسی نکل جاتی ہے اور کہتا ہے واو، آپ نے بڑی خوبصورتی سے مجھے دھمکی بھی دے دی اور مجھے اپنی اپنائیت کا احساس بھی دلا دیا۔ اور پھر مرید کہتا ہے کہ ایک انسان جو گناہ گار بھی نہیں پارسا ہے لیکن ساری دنیا کے سامنے گناہ گار بن کے پھر رہا ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ تو اسما اس سے کہتی ہے کہ تم کس قدر بے رحم انسان ہو، سب کچھ جانتے ہو پھر بھی بتاتے کیوں نہیں؟ تو مرید کہتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ اندازہ تو ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو ساری حقیقت بتا ہی دوں۔ پھر مرید کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گا، لیکن تھوڑا سا اور انتظار، صرف کچھ پہر۔ اور ناظرین، پھر ملائکہ امین قریشی کی مسز کو فون کر کے یعنی آسیہ کو فون کر کے کہتی ہے کہ آپ ہیں مسز امین اور میں ہوں ملائکہ، لیکن وہ اپنا تعارف کھول کر نہیں کرواتی، صرف اتنا ہی کہہ کے فون رکھ دیتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی اس ایپیسوڈ کی سٹوری، لیکن اس کا سٹارٹ کیسے ہوا اور سٹارٹ سے لے کر اب تک کیا ہوا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سٹے ٹیونڈ۔ دوستو، ویلکم بیک۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ٹی وی کا نیا ڈرامہ نمک حرام کیوں سپر ہٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کی پہلی وجہ اس کا OST ہے،
جس میں بہت ہی جاندار فیلنگ ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا ڈھیلا ڈھالا سا گانا نہیں ہے کہ جیسے ساتھیا تو نے دھوکا دیا۔ یہ تو سمپلی ایک راک سانگ ہے جو کہ اس کی سٹوری کی انٹینسٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ انٹینسٹی ہی ہے جو کہ اس کی پہلی ہی ایپیسوڈ سے ریویل ہو گئی ہے، اور اس میں وہی فیل آ رہی ہے جو ڈراما سیریل تیرے بن میں آئی تھی۔ اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ ڈراما سیریل تیرے بن اس سال کا سپر ہٹ ڈراما تھا۔ اس ڈراما میں عمران اشرف کے کریکٹر سے وہی فیل آ رہی ہے جو ڈراما تیرے بن میں وہاج علی کے کریکٹر سے آئی تھی۔ جس طرح تیرے بن میں مرتسم کے کریکٹر میں ایک ایگریشن تھا، اسی طرح اس ڈرامے میں مرید کے کریکٹر میں بھی وہی ایگریشن جھلک رہا ہے۔ اور پھر یہ ڈراما کیوں سپر ہٹ ہو سکتا ہے، اس کی نیکسٹ ریزن اس کے اسٹرانگ ڈائلاگز ہیں۔ اور پہلے یہ عمران اشرف کا وے آف ایکسپریشن سنیے۔ میں نوکر ہوں، اور ہوتا بھی کیوں نہیں، میرا باپ نوکر، میرے باپ کا باپ نوکر۔ دیکھیں کیسے کہہ رہا ہے، میرے باپ کا باپ نوکر۔ اور جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ میرے باپ منشی کریم دن نے میرا نام مرید رکھ کر پوری کر دی۔ اور جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ میرے باپ نے میرا نام مرید رکھ کے پوری کر دی۔ ہاں، میرا باپ نمک حلال تھا، اور میں نمک حلالی اور نمک حرامی کی سرحد پر کھڑا ہوں۔ میرا باپ نمک حلال تھا اور میں نمک حرامی اور نمک حلالی کی سرحد پر کھڑا ہوں، اور میری رگوں میں دوڑتا ہوا یہ نمک حلال کا خون مجھے یہ سرحدیں پار نہیں کرنے دیتا۔ اور پھر وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کبھی میں اس سرحد کو پار کر پاؤں گا، یا یہیں گر کے پارا پارا بکھر جاؤں گا۔ His way of expression is excellent۔ اور پھر ڈرامے کے یہ ڈائلاگ سنیے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ لوگ اور جھونپڑیاں مجھے دوبارہ یہاں نظر نہ آئیں۔ نظر آئیں تو صرف راک کی صورت میں۔ اور میں نے بڑی محبتوں سے جڑے ہوئے نکاح زبان درازی کی قینچی سے کٹتے ہوئے دیکھے۔ میں نے بڑی محبتوں سے جڑے ہوئے نکاح زبان درازی کی کینچی سے کٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور یہ سنے کتنی زبردست بات کی ہے اس نے۔ بس اللہ کرے کسی اولاد کے نصیب پر ماں باپ کے گناہ کا اثر نہ پڑے۔ یعنی دعا کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے گناہ کا اثر بچوں پر نہ پڑے۔ پانی کی سطح پر ہلچل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے نیچے مگرمچھ نہیں ہے۔ واہ، پانی کی سطح پر ہلچل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نیچے مگرمچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بابر علی کی محبوبہ ملائکہ کے یہ ڈائلاگ سنیے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں اور راستے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بر وقت مسافر کے انتظار میں رہتا ہے اور میں آپ کے انتظار میں۔ اور پھر بابر علی جو کہ قریشی صاحب بنے ہوئے ہیں، ان کا یہ ڈائلاگ سنیے ذرا۔ جو عورت مجھے بیوی لگنے لگے اس میں میری دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ کہ جو عورت مجھے بیوی لگنے لگے اس میں میری دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ اور پھر مرید کا یہ ڈائلاگ سنیے کہ پیر کی جوتی کو سر کا تاج نہیں بناتے۔ پیر کی جوتی کو سر کا تاج نہیں بناتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ محبت کو اس چیز کی تمیز ہے، اسے اسٹیٹس رتبے کا کچھ پتہ ہے؟ بس محبت ہو جاتی ہے۔ محبت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بھی کسی صفحے پر نہیں لکھا۔ محبت کی کتاب کے ہر صفحے پہ صرف اور صرف درد لکھا ہے۔ محبت کی کتاب کے ہر صفحے پر صرف اور صرف درد لکھا ہے۔ اور پھر مرید ایک انتہائی تلخ بات کرتا ہے۔ میرے ابا کی نمک حلالی کا معیار ہی کچھ الگ تھا۔ ابا نے مرید کو بچپن میں اچھے اسکول میں صرف اس لیے نہیں داخل کروایا کہ مالکوں کی برابری نہ ہو جائے۔ اور نگاہ کے بارے میں مرید کی یہ بات کتنی زبردست ہے۔ صاحب، یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اگر بھٹک جائے تو بڑا نقصان دیتی ہے۔ اینڈ ہیئر از دی لاسٹ اینڈ دی بیسٹ ڈائلاگ۔ دو معاملوں میں انتخاب کرنے سے پہلے خود کو بہت بیدار رکھنا پڑتا ہے، ایک نوکر ملازم رکھنے سے پہلے اور دوسرا دلہن لانے سے پہلے۔ یہ دونوں خاندان تباہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ ملازم اور دلہن کا کیا کمپیریزن کیا ہے اس نے، کیونکہ یہ دونوں خاندان کو تباہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، اس ڈرامے میں صرف ڈائلاگز ہی نہیں بلکہ عمران اشرف کے فیشل ایکسپریشنز بھی دیکھنے کے قابل ہیں، جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے اور آپ انجوائے کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے، تھینک یو۔ اور ناظرین، اس ڈرامے کے سپر ہٹ ہونے کی اگلی وجہ عمران اشرف اور سائرہ خان کی جوڑی بھی ہو سکتی ہے۔
شاید آپ کو اس سے پہلے کا ایک ڈرامہ رقص بسمل یاد ہو جس میں ان دونوں نے اپنی کارکردگی کی دھوم مچا دی تھی، اور پھر اس ڈرامے کی سپر ہٹ ہونے کی ایک اور وجہ 1973 یعنی 1973 میں امیتابھ کی فلم نمک حرام ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نام کی وجہ سے انڈین ویورز بھی اس ڈرامے کو شوق سے دیکھیں۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور پھر اس ڈرامے کے سپر ہٹ ہونے کی ایک اور پاسبل وجہ اس ڈرامے کی بیوٹیفل پکچرائزیشن بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایک انٹرو۔ ڈرامہ سیریل نمک حرام کے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑی رہیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور پلیز نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیجئے۔ اس پر کمنٹس بھی کیجئے اور دوستوں میں شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں نمک حرام کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں کہ عمران اشرف مرید کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم یہ ڈرامہ دیکھ کے ان کے مرید ہو جائیں گے۔ کیا زبردست ایکٹنگ کی ہے، اور ان کے ساتھ سارا خان ہے، وہ تو ہے ہی اچھی ایکٹریس۔ تو چلیے ناظرین، اس ایپیسوڈ کا ریویو شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرید ڈانس کرتا ہے اور ایک دم سے شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی چیز ریکال کر رہی ہے، ہانٹ کر رہی ہے، اس کی کوئی بچپن کی یاد، جس کی وجہ سے اس کو ایک دم اپنا آپ اجنبی لگتا ہے اس ماحول میں، اور وہ ایک دم سے چیخنے چلانے پہ آ جاتا ہے، اور وہ ایک دم کہتا ہے کہ بس کر دو، اور پھر ایک دم سے مسکین سی شکل بنا کر سب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ناظرین، دیکھا کس طرح سے اس نے پیاس کی طرح اپنے اوپر پرتیں چڑھائی ہوئی ہیں، کبھی ایک پرت کھلتی ہے کبھی دوسری۔ وہ بہت ہی گہرا انسان ہے، نظر کچھ آتا ہے اور اصل میں ہے کچھ اور ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمل کا کزن سگریٹ پینے باہر جانا چاہتا ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اس وقت باہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ تم مرید کے پاس چلے جاؤ، اس سے تمہیں مل جائے گا۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ ایک مالک نوکر کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں خود بھی مرید سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ مرید کے کوارٹر میں جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک اعلیٰ فرنشڈ قسم کا گھر لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ تمہارا گھر ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ بنگلے والے چیزیں نکال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور مجھے بہت مزہ آتا ہے پرانی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں، اور میں بگڑی ہوئی چیزوں کو اپنے پاس ٹھیک کر کے رکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اس کو سگریٹ دیتا ہے، تو اس کا کزن اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ میں نے سنا تم نے MBA کیا ہوا ہے، لاء بھی کیا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، تم تو کچھ اور بھی کر سکتے ہو۔ لیکن وہ کہتا ہے پڑھنا تو میرا شوق تھا، لیکن یہ جو میں کر رہا ہوں میں اسی کے لیے بنا ہوں، کیونکہ میں نوکر ہوں، اور اس نمک سے میرا بہت گہرا رشتہ ہے۔ وہ بھی بہت حیران ہو کر اس کی باتیں سنتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کا فنکشن شروع ہو گیا ہے، اور ایمل جو ہے وہ مرید کے ساتھ بازار جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کو پسند کرتی ہے، لیکن مرید چونکہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ارسل اس کو لے جائے کیونکہ وہ تو ابھی مصروف ہے، اور وہ باہر آ کر بھی گول گپے وغیرہ کھاتی ہے اور مسلسل مرید کے بارے میں ہی بات کرتی رہتی ہے۔ ارسل بہت حیران ہوتا ہے کہ وہ کیوں اتنا مرید کے بارے میں جانتی ہے اور کیوں اس کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ پھر وہ نہایت غصے میں گھر آتا ہے اور آ کے مرید کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں کیا چل رہا ہے۔ تو مرید مسکین شکل بنا کر اس کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا ہی لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول چونکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کا امتحان لے رہی ہیں، وہ آپ کو پرکھ رہی ہیں کہ آپ کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں، تنگ نظر تو نہیں ہیں، اور آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت تنگ نظر ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس کو یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ کی ہی ہیں، لیکن صرف وہ اس کا امتحان لے رہی ہے، اور اسی طرح ارسل بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرید اور اسما کا بار بار آمنا سامنا ہوتا ہے، اور اسما کو دیکھ کے ہمیشہ اس کی پریزنس سے الجھن ہی ہوتی ہے، وہ کچھ اچھا فیل نہیں کرتی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے اور مرید باہر کام کروا رہا ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کھڑکی کے پردے آگے کر دیتی ہے، وہ مرید کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسما جب اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو اس کا دروازہ باہر سے لاک ہو جاتا ہے، وہ بہت کھولنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں کھلتا، اور پھر مرید ہی وہاں آ کر دروازہ کھولتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ہوا۔ تو کہتے ہیں پتہ نہیں، میں نے تو آپ کی آواز سنی تو میں وہاں آ گیا۔ یہ بھی کچھ عجیب سا ہی لگتا ہے، لیکن ناظرین بظاہر تو اس نے اپنا انداز نوکروں والا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اوپر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، بہت ہی گہرا انسان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی والے دن وہ امین قریشی کے پیچھے
हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दुल्हन को स्टेज पे लाना होता है और जब उसकी बहन उसे लेने जाती है तो पता चलता है कि वो कमरे से ही गायब है और हर जगह तलाश करती है और फिर आकर मुरीद को बताती है। मुरीद भी जाके सबके सामने उसको हर जगह पे तलाश करता है, लेकिन वो होती ही नहीं। अगर मिलती तो तब ना कि वो वहाँ होती, वो तो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं अमीन कुरैशी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, सब लोग उसको लान तान करते हैं। उसकी बहन भी उसको ताने देती है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है, लेकिन एमल चूँकि अपनी बहन को अच्छी तरह जानती है, वो यकीन दिलाती है अपने बाप को कि वो ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और फिर हम मुरीद का एक नया रूप देखते हैं, वो भी अपने मालिक को यकीन दिलाता है कि ये यकीन किसी दुश्मन की साजिश का नतीजा है, आपकी बेटी ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और नाजरीन, अगला सीन तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, जिसमें हम देखते हैं कि अस्मा को रस्सियों से बांधा हुआ है और वो नीम बेहोशी की हालत में है और एक बंदा जिसने अपना मुंह कवर किया हुआ है वो आता है और स्टिक से उसे टच करता है और एकदम से वो कपड़ा हट जाता है और हमारी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब हम देखते हैं कि वो मुरीद होता है। तो नाजरीन, देखा आपने कैसा बदला लिया उसने अमीन कुरैशी से। वो ऐसा बदला जो कि 27 साल से उसके अंदर वो आग जल रही है, जिसकी लपेट में अब अमीन कुरैशी और उसकी बेटी आ चुके हैं। तो नाजरीन, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोमो में क्या होगा, किस तरह से मुरीद अपना दामन बचा लेगा। तो चलिए नाजरीन, नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर ही लेते हैं। हम देखते हैं कि मुरीद वहाँ एक बंदे के साथ खड़ा होता है और उसको कहता है कि ये वो नमक है जिसकी कीमत मेरी माँ की सांसें थी और मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि ये नमक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका और नहीं सकता है, मैंने हर हाल में बदला लेना है। ये उसके अज़ाइम को ज़ाहिर करता है कि वो अंदर से कितना जहरीला और ख़तरनाक है और वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और अपने मालिक के साथ उसने क्या किया कि उसने ऐन शादी के वक्त उसकी बेटी को गायब कर दिया। फिर हम देखते हैं कि अमीन की बहन कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी नहीं भागी तो इसका मतलब है कि तुम कमज़ोर पड़ चुके हो और फिर पुलिस को बुलाया जाता है और एएसपी इशारतन कहता है कि हो सकता है कि आपका कोई नौकर इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन चूँकि मुरीद उनकी आंखों में धूल झोंकना जानता है और अपना उसने एतमाद कायम किया हुआ है, वो फिर कामयाब हो जाता है और अमीन कुरैशी को शीशे में उतार लेता है और कहता है कि ये देखें, सीसीटीवी फुटेज में कुछ और ही नज़र आ रहा है। तो क्या नाजरीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपको लगता है कि वो बच जाएगा, मुरीद अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा और अगली किस्त में क्या होगा अब हम मिल के देखेंगे। नाजरीन, बहुत ही मज़े का ड्रामा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यकीनन आपको मेरा ये रिव्यू भी बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। अच्छा नाजरीन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ तुझे मुरीद। अम्मी, बात सुना देख। क्या बकवास ड्रामा हो चुका है नाजरीन ये। आज तो मैं इस ड्रामे को नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ड्रामाई टच। दोस्तों, ड्रामा सीरियल नमक हराम में हम देखते हैं कि कहानी का फोकस अब अरसल, जो कि ऐमन और उसकी बहन अस्मा का फर्स्ट कज़न है, उस पर आ चुका है। अगरचे वो ऐमन को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो अस्मा के साथ होने वाले सलूक से भी नाखुश है। वो इस बारे में ऐमन से अपने कंसर्न्स का इजहार करता है, लेकिन ऐमन जवाब में कहती है कि आप ही ने जो गलती कर दी है उसकी सज़ा हम सब भुगत रहे हैं। तो अरसल ऐमन से कहता है कि तुमने तो अपनी बहन के साथ सारी उम्र गुजारी है, तुम्हें कैसे यकीन आ गया कि उसने ये हरकत कर डाली है। तो ऐमन उसे कहती है कि तुम्हें कैसे यकीन है कि उसने ये हरकत नहीं की। यानी अरसल को फिर भी सेंसेबल आदमी दिखाया गया है और ऐमन का छोटा दिमाग है। फिर ऐमन दलील पेश करती है कि चूंकि हम सब घर वालों ने अपनी आंखों से आपी को खुद घर से भागते देखा है, इसलिए हमें इस बात का ही यकीन करना पड़ रहा है। लेकिन इस बात से ये बात ज़रूर साबित हो रही है कि इस घर में सब के सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो लोग अस्मा के साथ मिलकर इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि एक्चुअली अस्मा के साथ हुआ क्या है। यानी कि अस्मा भाड़ में जाती है तो जाए। वैसे नाजरीन, मेरी नज़र में ये इस ड्रामे के स्क्रिप्ट में एक वीकनेस है। यानी अस्मा भी तो आराम से बता सकती थी कि भाई किसी ने मुझे हिप्नोटाइज किया होगा, इंटॉक्सिकेटेड किया होगा, मुझे कोई ड्रग दी गई होगी जिसकी वजह से मैं खुद गाड़ी में चल के गई, मुझे कुछ पता नहीं हुआ। लेकिन वो ये बात नहीं बोलेगी, बस सिर्फ ये कहेगी मुझे कुछ याद नहीं। इस ड्रामे का जितना ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ था, अब राइटर ने बोंगियाँ मारनी शुरू कर दी हैं।
اور اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر تو یہ بھی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ارسل جو ہے ایمن میں انٹرسٹڈ ہے یا اسما میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ جب ارسل کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تمہارا ماموں اب اسما کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے، تو ارسل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں ماموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہے ناظرین؟ یہ آخر کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے؟ پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ اسما زیورات کی ایک پوٹلی اور کچھ ڈاکومنٹس جو کہ کسی زمین کے کاغذات ہیں وہ لے کر مرید کے پاس آتی ہے اور اسے آفر کرتی ہے کہ تم یہ پیسے لو، یہ زیورات لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ وہ مرید سے قطعاً شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن مرید اسے جواب میں کہتا ہے کہ میں غلام ابن غلام ہوں، ہمارے خاندانی اصول ہیں، میرے باپ نے یہ سکھایا ہے کہ جو نمک کھایا ہے اس کی کبھی نمک حرامی نہیں کرنی، ہمیشہ نمک حلالی کرنی ہے، اس لیے میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، میں کوئی بکنے والا انسان نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی ویسے مدد ضرور کروں گا۔ اب ناظرین اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اسما سے حقیقتاً پیار کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یا وہ صرف اور صرف امین قریشی کو ذلیل کرنے کے لیے اسما سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سو دس از یٹ اندر بونگی آف دس ڈراما۔ اور پھر وہ امین قریشی کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ صاحب مجھے اس گھر سے بغاوت کی بو آ رہی ہے اور آپ میری مانیں تو اسما بی بی کی شادی ارسل صاحب سے کر دیں۔ تو امین قریشی کہتا ہے کہ ویسے تو میں جھکنے والا نہیں ہوں، لیکن چونکہ مجھے ڈر ہے کہ اسما کہیں سوسائڈ نہ کر لے، اس لیے مجھے ایسی باتوں پر بھی غور کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر امین قریشی اپنی آپا کو فون کر کے کہتا ہے کہ اسما کی شادی ارسل سے کر دیں پلیز۔ تو وہ اپنے بیٹے سے ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات کہتی ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے ایمن کا رشتہ ایکسیپٹ کیا تھا، تو کیا اب میں اسما کو قبول کر لوں؟ تو اس موقع پر ارسل کہتا ہے کہ امی ہمیں ماموں کا ساتھ دینا چاہیے، وہ اس وقت مشکل میں ہے۔ تو ناظرین اس ڈرامے کی سٹوری نے کم از کم مجھے تو پاگل کر دیا ہے، یعنی میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ارسل کا یہ کہنا کہ ہمیں ماموں کا ساتھ دینا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ محبت وہ ایمن سے کرتا ہے اور اب وہ کیا اسما سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ واٹ اے کنفیوژن۔ اور پھر جب اسما کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی شادی اب ارسل سے کی جا رہی ہے تو وہ اس سے بھی صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہ میں کسی نوکر سے شادی کروں گی اور نہ ہی کسی سے بھیک میں شادی کروں گی۔ چلو اسما کی طرف سے یہ بات تو کلیئر ہوئی، اور اس کی یہ بات سن کر امین قریشی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، لیکن جیسا کہ ہمارے ڈراموں میں ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ مرنے سے بال بال بچتا ہے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ مرید امین قریشی کے سرہانے بیٹھا ہوتا ہے اور امین قریشی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور مرید اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اس طرح مر گئے تو میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، میں تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مارنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک سین میں دکھاتے ہیں کہ ارسل اور مرید کا ڈائلاگ ہوتا ہے۔ مرید اس سے کہتا ہے کہ صاحب آئیں سگریٹ پیتے ہیں، پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ اگر سگریٹ کی ٹبیاں ہیں تو ایمن بی بی ماچس ہیں، یا آپ اگر ماچس ہیں تو ایمن بی بی سگریٹ کی ٹبیاں ہیں۔ واو واٹ اے کنٹراسٹ۔ مرید کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور ایمن بی بی کی جوڑی بہت زبردست ہے، اور ارسل اس سے کہتا ہے کہ تم اس گھر کے داماد بننے جا رہے ہو، مبارک ہو۔ تو مرید ہنس کے کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں، کیا بکواس ہے یہ، کیا بکواس اسکرپٹ چل رہا ہے۔ اب اس ڈرامے کی تعریفیں کرنے کی بجائے دل کر رہا ہے کہ اس کی مسلسل روسٹنگ کی جائے۔ اور اس ایپیسوڈ کے آخر میں ایک اور بے تکا سین آ جاتا ہے، یعنی کہ مرید کا دوست مصطفیٰ اچانک اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے امین قریشی سے ملنا ہے، اسے لیٹے ہوئے دیکھنا ہے، کہیں وہ مر نہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ امین قریشی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس کی کیا حالت ہے، کیونکہ اس کی بیٹی کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالا ہے۔ اور ناظرین ان ڈائلاگ سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی عزت شاید وہ ملائکہ ہو جو کہ امین قریشی کی داشتہ بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین میری نظر میں تو یہ ایپیسوڈ انتہائی ورسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ڈرامے کی سٹوری نسبتاً اچھی ہو جائے، لیکن اس وقت تو عجیب و غریب اور کنفیوزنگ سی سٹوری ہے۔ تو کیا آپ کو بھی میری طرح اس ڈرامے کو دیکھ کر کوئی الجھن محسوس ہو رہی ہے؟ پلیز کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے پلیز لائک بھی کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور پلیز نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں۔
तो चलिए अब हम प्ले करते हैं ड्रामाई टच की अगली रिव्यू वीडियो को। वो मर नहीं सकती। अमीन कुरैशी, में तुम्हारे बाबा ने एक बहुत अहम फैसला किया। दोस्तों, अस्मा की वजह से अमीन कुरैशी को जगह जगह जलील होना पड़ रहा है और इस एपिसोड में तो अस्मा एक मर्तबा फिर से गायब हो गई। घर वाले उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए लेकिन वो कहीं भी ना मिली। उसकी माँ आसमा को तो शक पड़ गया कि वो कहीं खुदकुशी के इरादे से निकल गई है, इसीलिए उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और अमीन कुरैशी तो इस कदर डेस्परेट हो जाता है कि वो कहता है कि अब अस्मा को तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल अस्मा अकेले ही पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और जाकर थानेदार से कहती है कि FIR लिखें मेरे अगवा के मुतालिक कि मुझे किसने अगवा किया था।